السلام علیکم فرینڈز، مختصر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرتضی ولاگز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، اگر میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، اگر پرانی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرو، اور ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھو، اسکپ نہیں کرو یار، ویڈیو لاسٹ تک دیکھا کرو۔ ایسی آپ کو چٹپٹی خبر دوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج حق خطیب کے لیے ایک وی آئی پی پروگرام بنایا ہے ہم نے، اور اس میں جعلی حق خطیب اور اس میں جعلی حق خطیب کا جو ٹولہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو بندے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو اس کا لشکر ہوتا ہے، وہ تو ہم نے ایک ٹولہ بنایا ہوا ہے حق خطیب کا، اور وہ جلد، بہت ہی جلد ہم اس کو جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے، کوشش کریں گے آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے، کیونکہ تھوڑا سا اس میں کام چل رہا ہے ہمارے ٹولے میں، جو ہم جعلی حق خطیب کا ٹولہ بنایا ہم نے، وہ کچھ دن کے بعد آپ لوگوں کو میں لازمی دکھاؤں گا، کیونکہ اس پہ تھوڑا سا ریہرسل چل رہی ہے، تھوڑی سی کسی کو سمجھانا آگے پیچھے یہ وہ، تو وہ ابھی فی الحال تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا۔ اس وجہ سے جو ہے نا حق خطیب جیسا بالکل حق خطیب جیسا آپ کو بندہ ملے گا، اور آپ پریشان ہو جاؤ گے، بولو گے یہ حق خطیب ہے، وہ جو ادھر حق خطیب ہے وہ جعلی تو دونوں ہی ہوں گے، کیونکہ ادھر والا جو ڈپلیکیٹ ہوگا، جو اصلی ہے وہ تو ہے ہی جعلی، وہ تو پورا جعلی ہے، الف سے لے کر بے تک جعلی ہے، صرف پھونکے ہی مارتا ہے، وہ کچھ اسے ہوتا نہیں غریب سے۔ تو جو ہے نا وہ ہم نے ٹیم بنائی ہے ایک اس خطیب کے لیے، تو ابھی اس کے لیے بہت سارے جو ہے نا گرفتاری وارنٹ بھی شاید جاری ہو گئے۔ میں نے کل بھی لوگ دیکھا تھا جو ہے اقرار الحسن بھائی کا، تو اس نے بولا تھا کہ اس کا گرفتاری وارنٹ بہت جلد آ جائیں گے، شاید آ بھی گئے ہیں کچھ، لیکن آ جائیں گے، کیونکہ تھوڑا پولیس کو ہاتھ ڈالنے میں بھی دقت ہوتی ہے، مال تو کھاتی ہے پولیس، آپ کو پتا ہے پولیس مال کھانے کے علاوہ پولیس کو کام اور کیا ہے، تو پولیس جو ہے نا ہاتھ ڈالنے سے تھوڑی ڈر رہی ہے، لیکن اقرار بھائی بول رہے ہیں اگر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا تو اس کو میں اعلیٰ عدالت میں لے جاؤں گا، لیکن پاکستان کی اعلیٰ عدالت بھی وہی پھٹا ہوا جراب ہے، جس میں جدھر سے پاؤں ڈالو ادھر سے نکل جاتا ہے، تو وہی کام ہے ہماری عدالتوں کا بھی، تو اعتبار تو ہے نہیں عدالتوں پہ، لیکن پھر بھی اگر اقرار بھائی بولتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں، بھائی کیا پتا ان کا چل جائے سورس، لیکن یہ حق خطیب تو پیسے بہت چلائے گا، جتنے اس نے غریبوں سے چھینے ہیں، کھائے ہیں، غریبوں کا مال لٹایا ہے، غریبوں کے پیچھے لگا ہے، اور غریبوں کو لوٹ کے کھایا ہے، پھونکے مار کے پھونک لگا کے کھایا ہے، تو وہ تو لازمی ہے پھر ادھر جائیں گے، حرام کا مال تو حرام میں جائے گا، لازمی ہے۔ کوشش تو وہ بھی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو گرفتار تو نہیں ہونے دے گا نا، لازمی، آپ لوگ بھی خود جانتے ہو، وہ اپنے آپ کو گرفتار تو بالکل بھی نہیں ہونے دے گا، تو اس کا وہ جو سسٹم ہے، کام ہے، تو وہ بھی فی الحال اپنے آپ کو ایکسپوز بھی نہیں ہونے دے گا، عدالتوں میں بھی پیسے چلائے گا، پولیس کو بھی پیسے کھلائے گا، تو لازمی حق خطیب کا تو بھائی حق خطیب بڑی چیز ہے، اور وہ بڑے مال والا بندے ہیں، اور کیونکہ اس نے لوگوں کو لوٹ کے کھایا ہے، تو اس کے بعد مال بہت ہے، وہ فی الحال تو ہار نہیں ماننے والا۔ اقرار بھائی کو میں نے بتایا ہے، اقرار بھائی سے میری بات ہوئی ہے، میں نے اس کو یہی بولا اقرار بھائی آپ پورے ثبوت اکٹھے کرو، پھر جو ہے نا جا کے اس کی گریبان پکڑو، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد حرام کا مال ہے، اور یہ حرام کا مال عدالتوں میں بھی پھینکے گا، اس کے بعد قانون کے سامنے پھینکے گا، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کے قانون کا ماشاءاللہ، پرسوں الیکشن ہوئے ہیں، میں بات کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن نظام کی بات کر رہا ہوں، ایک پرسوں الیکشن ہوئے ہیں، اس میں تو دیکھا ہوگا ایک ویڈیوز وائرل ہو گئی ہے، پنجاب پولیس خود تھپے لگا رہی تھی، بھائی یہی تو ہمارا نظام ہے، تو اس نظام پہ اعتبار کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے، اس نظام میں زندہ رہنا بھی ایک بڑی قدرت کی بات ہے، روزانہ ڈیلی بیسس پہ اگر بندہ زندہ رہتا ہے نا پاکستان میں، تو اس کو سمجھو نئی زندگی مل رہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان، اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کر کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ کہیں گلو پٹ والا کام ہو جائے، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ رکھو۔ یہ پاکستان ہے میرے بھائی، یہ پاکستان امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ حق خطیب جیسے بندوں کے لیے ہے، جعلی اور جھوٹے بندوں کے لیے پاکستان ہے،
ہمارے لیے نہیں ہے, ہم غریب ہیں نا. ہمیں پاکستان والے جو پاکستان کا قانون ہے وہ ہمیں سب بالکل مطلب کچلنے کی بات کرتا ہے. جو پیسے والا ہے ان کے سامنے پیسہ پھینکتا ہے تو اس کے پیچھے کتے کی طرح دم لگا کے بھاگ جاتے ہیں. ان کا یہی کام ہے. تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو بچا کے رکھو. میرا تو یہی مشورہ ہوگا, اپنے آپ کو بچا کے رکھو, سیو رکھو, ایسا کوئی کام نہ کرو, غلط قدم نہ اٹھاؤ. غلط قدم تو چلو خیر ہے, لیکن اگر جو غلط قدم نہ بھی اٹھاتا ہے تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے. وہ بچوں اور بوڑھوں تک کو نہیں چھوڑتے. تو ہم لوگ تو پھر بھی کیا, ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اس قانون اور اس نظام کے سامنے ہم لوگ چیٹی کی طرح ہیں. تو دوستو میری تو آپ لوگوں سے یہی جو ہے نا التجا بھی ہوگی, اور میرا جو مشورہ بھی ہوگا آپ لوگوں سے, کہ اپنے آپ کو سیو رکھو اور ایسا کوئی کام نہیں کرو جو آپ لوگوں کو کل قانون جو ہے نا عدالت کے سامنے نہیں لائے, خود ہی اپنا فیصلہ کر کے مار دے. یہ بہت کیس ہوئے ہیں, یہ بہت سارے کیسز ہوئے ہیں جو پولیس نے جو کارنامے کیے ہیں. بڑا اور چھوٹا بھائی آپس میں لڑ گئے. ابھی ان کی جو ہے نا فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ جو ہے نا لڑائی چل رہی ہے. وہ تو کوئی وہ بول رہا ہے کیا کرے گا تو کبھی کوئی بول رہا ہے کیا کرے گا تو وہ لڑائی تو والی چل رہی ہے آج کل. اس میں کچھ زیادہ ہی تو ہو رہی ہے. تو اس لیے بولوں گا میں, اگر آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ بھائی ایسا کام ہی نہیں کرو. ایسا نہ وہ بڑا بھائی آ جائے آپ لوگوں کو اٹھا کے لے جائے, اس سے بڑا بھائی بولے کہ بھائی وہ جو میرے سے چھوٹا بھائی ہے وہ تو میرے سے زیادہ ہے. اس لیے پاکستان کی کورٹوں پہ, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, پاکستان کی کورٹوں پہ آپ بھروسہ ہی نہیں کرو اقرار بھائی. اگر آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت, بالکل پکڑے ہوئے ثبوت ہے, تو کوئی ایسا قدم اٹھاؤ جو یہ بندہ اندر جائے تو باہر بالکل بھی نہ آئے, ایسا قدم اٹھاؤ. باقی یہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے یا قاضی صاحب بیٹھا ہوا ہے تو ان پہ بھروسہ نہیں کرو بھائی, وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وہ مال والے ہیں, حق خطیق چلائے گا مال, آپ تو مال چلاؤ گے نہیں. حق خطیق مال چلائے گا, مال چلانے کے بعد حق خطیق تو بل آپ کو پتا ہے تو 1 گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتا. تو آپ خود سوچ لو. تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ بھائی ان قاضیوں کے چکر میں نہیں رہو. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ ایسا کام کرو کہ کل کو آپ کو بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے. کیونکہ اس جعلی پیر کے, اس جعلی حق خطیب کے جو چاروں طرف گھومنے والے لوگ ہیں نا, کھانے پینے والے لوگ, بھوکے ننگے لوگ جو کھاتے پیتے ہیں چاروں طرف اس کا, تو وہ آپ کو نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے. اور وہ ایسا کام کریں گے کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. تو اس دن بھی آپ کو پتا ہے آپ کے اوپر حملہ کروائے, آپ کے گھر کے اوپر حملہ کروائے. تو آپ خود سوچ لو کہ یہ حق خطیب جو ہے نا اپنے آپ کو ایکسپوز ہونے سے بہت زیادہ بچائے گا. یہ میں بتا دوں کہ میں ایکسپوز اگر ہو گیا نا, ایکسپوز ہو گیا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا, سمجھ آئی. تو اس لیے میری آپ سے یہی درخواست ہے, ریکویسٹ ہے کہ اقرار بھائی تو قدم جو بھی اٹھاؤ سوچ سمجھ کر اٹھاؤ. یہ جعلی پیر جو ہے, اس کے جو واقع ہیں, یہ آپ پہ کوئی بھی الزام لگا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھو اور اپنے آپ کو سیف بھی رکھو, اور ایسا کام کرو کہ آپ کو کل کو اس خطیب کے سامنے جانے میں شرم نہ آئے. دوستوں اگر میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہوں تو سبسکرائب کرو, اگر پرانے ہو تو لائک شیئر لازمی کرو, اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرو. تو اب تک دیجیے مختصر اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.